جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے صبح شام سے یہ مراد ہے وہ 100 بار سبحان اللہ بھی حمدی ہی پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہر سیویلائزیشن میں اذکار کا کنسپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چانٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دے. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے. اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا. کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. دونوں کو کمبائن کیا. ٹھیک ہے. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیں. تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم. اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں. ٹھیک ہے. بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو، آؤ جی ذکر یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ. وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں. بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا، سائیکولوجیکل بھی بینیفٹ اس کے، اور اسپرچول بینیفٹس بھی، اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ. اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں. انگزائٹی کی دعا ہے. ٹھیک ہے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ٹھیک ہے. اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے ہیں. تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو. تو اور بھی اذکار بہت ہیں. درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز اور ذکر کریں. سب آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا. گولز بنائیں. اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ. تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے. تسبیح فاطمہ بہترین، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد، لہ الملک و لہ الحمد. بہترین ذکر ہے. 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. حدیث ہے، صحیح حدیث. سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ. شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچا نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو. تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے، وہ کھیتوں میں کام کر، چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے درود ابراہیمی. آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، دادی دادا نانی نانا، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن. ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور، قرآن پڑھا جا رہا ہے.
اور دیکھیں اس کے بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس دیکھیں اور اس کا سائیکولوجیکل، تو ذکر کی طرف آئیں، اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ کمیونٹی سروس ہے، ہیلپنگ ادرز، اس کو بھی ڈالیں اپنی. یہ سارا پیکیج ہے سیلف ڈیولپمنٹ کا، اور یہ کوئی بھی ماڈرن سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی، نہ سائیکالوجی نہ ویسٹرن اسپیکر، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ذکر ہے ہی نہیں. ذکر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کریں. ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں پہ؟ 7ویں آسمان معراج پہ. پتہ آپ کو انہوں نے ایک میسج دیا تھا ہمیں، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نا میری اپنی امت کو میرا ایک میسج دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ جنت کا سوائل بہت فرٹائل ہے اور مسک سے بنا ہوا ہے. مشک جو ہوتی ہے نا، مسک. اور جنت میں جو درخت ہے نا اور پودے، وہ تمہاری امت کا ذکر ہے. یہ پیغام دیا، جو جتنا ذکر کرے گا اس کے باغ اتنے بنتے جائیں گے، اس کی پراپرٹی بنتی جائے، ٹھیک ہے، اس کے لینڈز ہوں گے وہاں پہ، جو جتنا ذکر کرتا ہے. تو اس لیے ذکر کو اگر آپ لے آئے نا کسی طرح اپنی روٹین میں، وہ بھی یوتھ میں، تو پھر آپ دیکھیں بس کہ آپ جی فی الحال غمزدہ ہے. چلیں انشاءاللہ خوش رہا کریں. زندگی کٹ ہی جائے گی، زندگی گزارنی ہے. یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے. بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں بہت خوشی میں ہوں تب بھی اپنے پہ قابو رکھوں، اور جب میں بہت غم میں ہوں، بہت دکھ میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف آئے، تب بھی جو ہے میں قابو میں رہوں. تو وزیر نے بڑا زبردست جملہ بتایا. اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. بادشاہ نے کہا واقعی بڑا زبردست جملہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. جب غم آئے تب بھی یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، زندگی کٹ ہی جائے گی. اور جب بہت خوشی ہو اور آپے سے باہر ہونے کا دل کرے تو تب بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، اور خوشی کے بعد عین ممکن ہے کہ غم آئے. تو یہی فلسفہ ہمیں قرآن بھی دیتا ہے نا. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئرلی بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. The nature of life is such that کہ انسان کو ہم نے ٹوائل میں اور سٹرگل میں پیدا کیا. اوکے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کا مطلب ہے بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اب چونکہ انسان کی تخلیق مشقت میں ہے تو اٹ مینس کہ دنیا بھی ایک کٹھن سفر ہے، اور دنیا بھی ایک ایسی منزل ہے، کہہ لیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زندگی آسان نہیں ہے گزارنا. اوکے، سو وی ہیو ٹو بی آن آور ٹوز while living in this world, because دنیا میں غم بھی ہیں. اور جیسے کہ one of my favorite writers بانو قدسیہ، ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا نام ہے، اصل میں تو زندگی غم کا نام ہے. غم زندگی میں ہر موقع پہ آئیں گے آپ کو، اور ایک کے بعد ایک آئیں گے ہو سکتا ہے، لیکن غم کو ڈپریشن سے پلیز مکس اپ نہ کیجیے. اوکے، یہ بھی اس ورکشاپ میں میں نے بہت بنیادی فرق آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ غم اور ڈپریشن میں بہت فرق ہے. سیڈنس اینڈ ڈپریشن آر ناٹ دا سیم. اوکے، وی ہیو ٹو نو دس، رائٹ. سو ہم بات یہ کر رہے تھے نیچر آف لائف کے اوپر کہ غم کی گرفت جو ہے اس سے تو انبیاء بھی نہیں نکل سکتے، کہ یو ہیو ٹو نو دس. اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے، دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو خوشی پرومس ہو جائے گی، یعنی کہ انسان کے لیے اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین میں آ کر جو شخص دین میں آ جائے گا اس کے لیے کیا پرومس کی؟ جی قرآن میں اینی ون واٹ از پرومس؟ جی یس، سکینت. اوکے، سکون، اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. Which means کہ happiness was never the goal in the first place. Especially اگر آپ دین پہ عمل کرتے ہیں، especially اگر آپ سوسائٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تمام انبیاء جو کہ گریٹسٹ آف سوشل ورکرز تھے، جنہوں نے سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے بہت سے غم دیکھے اور انہوں نے بہت سی سیڈنس کو بیئر کیا ہے. بٹ اینی ہاؤ اطمینان انہیں تھا، سیٹسفیکشن انہیں تھی، کنٹینٹمنٹ انہیں تھی. اوکے، فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو نو کہ نیچر آف لائف از سچ دیٹ اس میں غم آئے گا، اس میں سیڈنس آتی رہے گی. اور انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ حل کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب میں انجوائے کروں گا، اب ریٹائرمنٹ انجوائے کروں گا، لیکن اس کے بعد کوئی تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو چوتھا، so on and so forth. اس کا مطلب ہے کہ tests and trials are a constant in life. So firstly we need to understand the types of sadness. یہ بات by the way آپ کو پتا ہے کہ sadness is one of the basic emotion. It is an emotion. Okay, sadness ایک emotion کا نام ہے. 6 basic emotions ہیں، کون سے وہ ہم next slide میں دیکھیں گے. 6 basic emotions. However, sadness and anger are 2 of them. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ you are feeling really sad.
آپ لوگ بڑے غم میں ہوتے ہیں, آپ لوگ ڈاؤن ہوتے ہیں, ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, رائٹ. اور سیڈنس کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ غصہ پلس غم یہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن, یہ انسان کو ریج کی طرف لے جاتا ہے, انسان کو جو ہے وہ سیلف انفلکشن کی طرف لے جاتا ہے, جب انسان اپنے آپ کو ہارم کرنا چاہتا ہے. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت غم بھی ہے اور آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ بھی ہے, اور غصہ اور غم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اوور کم کرنے کے لیے. غصہ کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا, غم کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا اور میں اسے رلاؤں گا, میں اسے افسردہ کروں گا. غصہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے ابھی اپنا جو ہے یہ غم نکالنا ہے, میں نے اپنا غصہ نکالنا ہے. دونوں کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایپتھی آ جاتی ہے. اور ایپتھی کیا ہوتی ہے؟ نمبنس. اوکے, the feeling of nothing, literally nothing, I don't care. اور اچانک سے ایپتھی آ جاتی ہے اور دونوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتی ہے, اور انسان کے اینڈ میں جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. Have you ever experienced it? انسان بیٹھا ہوتا ہے, خیالوں میں گم ہوتا ہے, کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن لاسٹ ہوتا ہے, رائٹ, نم ہو جاتا ہے, اس کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا, اس کا کوئی پوچھے تو بتانے کا دل نہیں کرتا, کوئی پوچھے کہ آر یو اوکے, یا آئی ایم گڈ, اور ہاف سی اسمائل دیتا ہے انسان, پوری اسمائل بھی نہیں دیتا, اس بیچارے سے پوری اسمائل بھی نہیں ہوتی. اوکے, آدھے دانت دکھائے جاتے ہیں, آدھے دانت دکھائے نہیں جاتے. اوکے, دس از دا سچویشن جو غم کی ایک ٹائپ ہے, a type of sadness, and interestingly it is mentioned in the Quran. یہ جو ٹائپ آف سیڈنس جس کی ابھی میں نے آپ کو پوری پکچر دکھائی ہے کہ انسان بالکل نم ہو جاتا ہے, اسے نہیں سمجھ آتی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں, وہ گیو اپ کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اسٹیٹ کو اپنا لیتا ہے, غم کی اسٹیٹ کو, سیڈنس کی اسٹیٹ کو, لو اسپرٹس کی اسٹیٹ کو, ڈی موٹیویشن کی اسٹیٹ کو. اوکے, تو اس کا سولوشن بھی قرآن سے ہم دیکھیں گے. سیڈنس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں سائیکالوجی سے, تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیئر ہو, کیونکہ سیڈنس کو مکس اپ کر جاتے ہیں باقی چیزوں. Sadness is an emotional pain associated with or characterized by feelings of disadvantage, loss, despair, grief, helplessness, disappointment and sorrow. Okay, یہ consequences of sadness ہے. Remember this: disadvantage, loss, despair, یہ ایک ایک کو میں explain بھی کروں گا, grief, helplessness, disappointment and sorrow. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو ہو تو it is clear کہ you are sad, you are going through a very tough phase, tough period, اور sadness آپ پہ حاوی ہے. Sadness is one of the basic emotions described by Paul Ekman along with happiness. جی, تو یہ جو basic emotions ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ Number 1 happiness, Number 2 anger, surprise, fear and disgust. So sadness is something which is natural. غم جو ہے یہ ایک نیچرل چیز, اور غم کو اگر آپ بہت زیادہ سیبوٹاج کریں گے, بہت زیادہ کرب کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ اندر ہی اندر سراہد کرتا جائے گا. یہ سیڈنس اور یہ غم اندر ہی اندر سراہد کرتی جائے گی اگر اس کو پراپرلی چینلائز نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو شیئر نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو لیٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا, یا اس کو صحیح رخ پہ نہیں لگایا جائے گا. صحیح رخ پہ لگانے سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت کوئی بڑا کام کیا ہے زندگی میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بڑے خوش لوگ, کیا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں بڑی کمفرٹ دیکھی ہے اور بڑے مزے سے زندگیاں گزار رہے تھے, اور اچانک سے انہیں سوچی کہ چلو بھئی اب لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ان کا جو پاس تھا اس میں بہت سے حادثات ہوئے ہوں گے, اس میں بہت سے غم دیکھے ہوں گے انہوں نے, اور اس غم کو اب چینلائز وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ they want to help other people because you know they have tasted, they have went through that problem, وہ اس پرابلم سے گزرے ہیں, انہیں پتا ہے کہ غم اصل میں ہوتا کیا ہے, سیڈنس ہوتی کیا ہے, اور اب وہ اس کو چینلائز ایسے کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا شاید وہ اس ریگریٹ میں ہیں کہ اب وہ گیو بیک کرنا چاہتے ہیں. they have taken a lot اور بہت نقصان ہو گیا ہے, اب وہ کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے غم کو چینلائز کرنا. اور اس طرح کا غم جو ہوتا ہے نا, جو انسان کو ریگریٹ فیل کرائے, اور وہ غم جو انسان کو ابھارے, انسان کی باتوں میں وزن لائے. جتنے بھی بڑے بڑے سپیکرز ہیں سب سے زیادہ وزن اسی کی بات میں ہوگا جو غم سے گزرا ہوگا, جس نے غم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, جس نے غم کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اسی لیے وہ شاعر جو خود غم سے گزرا ہوا ہے, اس کی شاعری میں اور عام شاعر کی شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ ہے غم کو صحیح چینلائز کرنا, لیکن غم کو صحیح سے ہم نے لیٹ آؤٹ بھی کرنا ہے, سیڈنس کو صحیح سے جو ہے ہم نے مینج بھی کرنا ہے. اوکے, بیکاز ایموشنز مینج کیے جاتے ہیں, ایموشنز کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا, تو سیڈنس کو بھی ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا, سیڈنس کو صرف مینج کرنا ہے. اب سیڈنس کی کچھ ورڈز دیکھ لیں. ون ٹائپ آف سیڈنس اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی از لو اسپرٹ.
लो स्पिरिट एज द पिक्चर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, लो स्पिरिट से क्या मुराद है? लो स्पिरिट, कभी आप इस तरह फील करते हैं कि आपको स्पिरिट्स अपने बहुत डाउन लगे, डीमोटिवेटेड लगे, आपको उठने में बहुत मुश्किल हो, आपको अच्छा खासा कन्विंस करना पड़े अपने आप को कि उठो उठो, ओके, स्पेशली नींद से या कोई काम करने से पहले आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल डाउन होता है ना, तो इंसान जो है उसका स्पिरिट्स लो होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत लो होती है, जस्ट लाइक दिस पर्सन, कि बंदा एक जगह बैठ जाए तो बस बैठ ही जाता है, या बंदा लैपटॉप पकड़ के एक जगह बस लेट जाए तो लेट ही जाता है, उसके बाद उसे उठाना बहुत मुश्किल काम है। और बिल्कुल ये सिचुएशन होती है कि समटाइम्स यू हैव टू कैरी योरसेल्फ, लिटरली कैरी योरसेल्फ, जस्ट लाइक ये ऑरेंज जो है अपने आप को कैरी करके आगे जा रहा है, इसी तरह आपको कैरी करके अपने आप को ले जाना पड़ता है जगह जगह। हैव यू एवर फेल्ट दिस स्टेट? लो स्पिरिट्स की सब पे आती है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये थ्रू आउट चली आ रही है 10, 12 दिन, 15 दिन, महीना क्या बल्कि 6 महीने, तो फिर ये खतरनाक बात है। कभी कभी स्पिरिट स्लो हो जाना वो तो हर एक के होते हैं, लेकिन अगर ये कांस्टेंट है फेज, तो फिर ये शायद डिप्रेशन की तरफ इंसान जा रहा है, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्पेयर, व्हाट इज मेंट बाय डिस्पेयर? ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है। डिस्पेयर, अल्लाह ताला कहते हैं ना, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, डिस्पेयर नॉट ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह। व्हाट इज मेंट बाय डिस्पेयर? होपलेसनेस। डिस्पेयर इज द एब्सेंस ऑफ होप। ओके, ये टाइप्स हैं, जैसे कि लो स्पिरिट्स इज नॉट द एब्सेंस ऑफ होप, लो स्पिरिट इज द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन कोई नहीं, ठीक है, करना चाहता है लेकिन मोटिवेशन नहीं है, होप भी है बट मोटिवेशन लूज हुई है जिसकी वजह से इंसान कर नहीं पा रहा। However, despair means loss of hope, absence of hope. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran कि कह दो उन लोगों से जो कि असराफ कर चुके हैं, असराफ से मुराद है कि हदें पार कर चुके हैं, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से डिस्पेयर ना हो जाओ, मायूस ना हो जाओ। और सूरह यूसुफ में भी इसका जिक्र है कि बेशक अल्लाह ताला की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है, वहां भी डिस्पेयर का वर्ड। ओके, सो डिस्पेयर इज अ वेरी डेंजरस स्टेट when you don't have any hope about yourself, जब आप कहें कि बस मैं गिव अप कर रहा हूं, अब कुछ नहीं होने वाला, और जिस तरह से लाइफ गुजरी है बस उसी तरह से गुजरेगी, तो फिर लोग बुझ जाया करते हैं। ओके, यूजुअली डिस्पेयर से कौन गुजरता है? मैं आपको मिसाल देता हूँ, यूथ में बहुत कॉमन मिसाल है कि एक इंसान किसी के साथ अटैच्ड है इमोशनली, और उसके बाद वहां पे मामला नहीं बना, ठीक है, या वहां से दिल टूट गया, या वहां से ठुड हो गया इंसान को, इन शॉर्ट, तो फिर इंसान एक ऐसी स्टेट में चला जाता है होपलेसनेस की कि इंसान कहता है कि यार आई कैन नेवर बी लव्ड अगेन, या आई शैल नेवर लव अगेन, क्योंकि मुझे पहले केस में ऐसे हुआ, या मुझे दूसरे केस में ऐसे हुआ, तीसरे केस में। उसका नतीजा ये कि इंसान बुझ जाता है, जब एक्चुअल रिलेशन में आता है तो वो बुझा बुझा होता है, और फिर इंसान से नॉर्मल फंक्शंस भी नहीं होते, ओके, जो दरकार है मैरिज को फंक्शनल बनाने के लिए, या रिलेशनशिप्स को फंक्शनल बनाने के लिए, या पेरेंट्स के साथ रिलेशन को फंक्शनल बनाने के लिए, तो इंसान वो करने जोगा भी नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर से हार चुका होता है, और कहीं ना कहीं वो गिव अप कर चुका होता है ऑन ऑल द होप्स। तो ये है बुझा बुझा अंदाज, डिस्पेयर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, ग्लूम। ग्लूम से क्या मुराद है? सैडनेस, तो हर चीज सैडनेस है, ये लो स्पिरिट भी सैडनेस है, डिस्पेयर भी सैडनेस है जी। अफसुर्दा, ओके, ग्लूम कहते हैं ना कि जैसे डार्क चीज होती है, ग्लूमी, ओके, डार्कनेस। ग्लूम कहते हैं कि जब आपको हर वक्त डार्कनेस फील हो, आपको दिन में भी रात लगे, और आप हर वक्त ख्यालों में गुम हो, आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, जहां पे लोग हैं, जहां पे जो है वो एंटरटेनमेंट हो रही है, जहां पे सारे गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन आपके अंदर रात चल रही है, आपकी सुबह ही नहीं हो रही, ओके, आप रात में ही रह रहे हैं। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ ग्लूम, अंधेरा। बादल जैसे नहीं छा जाते, और जब बादल छा जाते हैं तो इंसान क्या एंटिसिपेट करता है? तूफान, ओके, थंडर, रेन। तो ये वो स्टेट है कि इंसान के अंदर बादल छाए हुए हैं और इंसान के अंदर बहुत बड़ा कोई तूफान चल रहा है, और वो तूफान इस तरह से जाहिर हो रहा है कि इंसान कहीं पे बैठा हुआ है लेकिन वो वहां से एक्चुअली एब्सेंट है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर वो मुश्किलात, वो थॉट्स और वो एक चीज उसे तंग कर रही है कॉन्टिन्यूसली, जो उसने अपने लिए शायद हवा बना ली है, जो उसने अपने लिए इतनी बड़ी बना ली है जो शायद इतनी बड़ी नहीं है।
اب چونکہ وہ اس کے لیے اتنی بڑی بن چکی ہے تو انسان ہر وقت اسی میں کھویا رہے اور اس وجہ سے اس میں بادل چھائے ہوں گے اور وہ سن شائن بھی نہیں دیکھ سکے. اس کی نظر صرف اس ایک چیز پہ ہوگی. جیسے اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں نا کہ ایک وہ اشفاق احمد نے اپنے اس میں لکھا آرٹیکل میں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا اور پوتے کو میں کھڑکی کے باہر دکھانا چاہ رہا تھا سن شائن ہے, بادل ہے, بارش ہو رہی ہے, دیکھو کتنی زبردست, اینڈ پھول ہے اور ہریالی ہے, لیکن اس کی نظر کھڑکی کے ایک ہی طرف جمی ہوئی تھی اور وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا ابو یہ کیا ہے, دادا ابو یہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا تم باہر دیکھو, تم وہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو جب کہتے میں نے وہاں پہ دیکھا تو ایک مری ہوئی مکھی وہاں پہ جو ہے جمی ہوئی. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے لیکن تمہیں باہر کی اپرچونٹیز, باہر کی چیزیں نہیں نظر آ رہی, سن شائن نہیں نظر آ رہی, رین نہیں نظر آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا اصل میں انسان کی سٹیٹ بھی یہی ہے کہ انسان کو مری ہوئی مکھی تو نظر آتی ہے. وہ مری ہوئی مکھی سے مراد ہے پاسٹ کا کوئی حادثہ, اوکے, یا ایک غلط ڈیسیژن لے لیا, اب اس غلط ڈیسیژن کو بھگت رہے ہیں اور اس غلط ڈیسیژن کو لے کے ہی انسان روئی جائے اور ان اسٹیٹ آف گلوم رہی جائے. تو یہ بہت خطرناک سٹیٹ ہے کہ انسان کو دوپہر میں بھی اندھیرا نظر آئے اور انسان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں اس کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. بلیو یو می, کبھی کبھی انسان بائک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. موڑ بھی مس کر دیتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا خیالوں میں گم ہے. یعنی خیالوں میں گم اس لیے ہے کہ اس بیچارے کے اندر تو اندھیرا ہے, اس بیچارے کے اندر تو رات چل رہی ہے. تو باہر جتنی مرضی ہریالی ہو, باہر جتنی مرضی ٹریفک ہو, جتنی مرضی رونق ہو, لیکن اصل میں جب دل ہی بجھ گیا, اوکے, شاعروں نے کہا نا جب دل ہی بجھ جائے تو پھر کیا فائدہ. تو یہ گلوم کی سٹیٹ ہے. ابھی تک ڈپریشن نہیں آئی. ریممبر دس, ڈپریشن اور سیڈنس میں بہت فرق ہے. پرابلم اس کہ ہم تھوڑا سا سیڈ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں, کیونکہ ڈپریشن از ناٹ دیٹ, اور ہمیشہ کے لیے وہ اسٹیٹ کو اپنا لیتا ہے, غم کی اسٹیٹ کو, سیڈنس کی اسٹیٹ کو, لو اسپرٹس کی اسٹیٹ کو, ڈی موٹیویشن کی اسٹیٹ کو. اوکے, تو اس کا سولوشن بھی قرآن سے ہم دیکھیں گے. سیڈنس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں سائیکالوجی سے تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیئر ہو, کیونکہ سیڈنس کو مکس اپ کر جاتے ہیں باقی چیزوں. سیڈنس از این ایموشنل پین associated with or characterized by feelings of disadvantage, loss, despair, grief, helplessness, disappointment and sorrow. Okay, یہ consequences of sadness ہے. Remember this, disadvantage, loss, despair, یہ ایک ایک کو میں explain بھی کروں گا, grief, helplessness, disappointment and sorrow. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو ہو تو it is clear کہ you are sad, you are going through a very tough phase, tough period, اور sadness آپ پہ حاوی ہے. Sadness is one of the basic emotions described by Paul Ekman along with happiness. جی, تو یہ جو basic emotions ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ Number 1 happiness, Number 2 anger, surprise, fear and disgust. So sadness is something which is natural. غم جو ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے, اور غم کو اگر آپ بہت زیادہ سیبوٹاج کریں گے, بہت زیادہ کرب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اندر ہی اندر سراحت کرتا جائے گا. یہ سیڈنس اور یہ غم اندر ہی اندر سراحت کرتی جائے گی اگر اس کو پراپرلی چینلائز نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو شیئر نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو لیٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا, یا اس کو صحیح رخ پہ نہیں لگایا جائے گا. صحیح رخ پہ لگانے سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت کوئی بڑا کام کیا ہے زندگی میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بڑے خوش لوگ, کیا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں بڑی کمفرٹ دیکھی ہے اور بڑے مزے سے زندگیاں گزار رہے تھے اور اچانک سے انہیں سوچی کہ چلو بھئی اب لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ان کا جو پاس تھا اس میں بہت سے حادثات ہوئے ہوں گے, اس میں بہت سے غم دیکھے ہوں گے انہوں نے, اور اس غم کو اب چینلائز وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ they want to help other people because you know they have tasted, they have went through that problem, وہ اس پرابلم سے گزرے ہیں, انہیں پتا ہے کہ غم اصل میں ہوتا کیا ہے, سیڈنس ہوتی کیا ہے, اور اب وہ اس کو چینلائز ایسے کر رہے ہیں